بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حسین سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پوڈ کاسٹ ود ایچ ایس کے ساتھ. آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر بشر علوی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. آپ کو پھر ایک دفعہ وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ سماجی سطح پہ کشمیر میں ایک آپ نے متحدہ قبائل فارم بنایا ہوا ہے، اس کا کیا تھیم ہے بیسیکلی، وہ ذرا ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. کشمیری سماج اس کا اجتماعی وجود سب سے مضبوط وہ قبیلے پہ کھڑا ہے. جی جی جماعتیں بھی موجود ہیں، مسالک بھی موجود ہیں، لیکن اس اجتماعی وجود نے اس کو کبھی تحلیل نہیں کیا، اس کی بائنڈنگز کو توڑ نہیں سکا. فار ایگزامپل جی جی مطلب آپ ہیں، آپ کا کوئی جماعتی پس منظر ہوگا، فار ایگزامپل کہ آپ جناب جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں. جی جی دوسرا ایک کوئی ہوگا وہ بھی جماعت اسلامی کا ہوگا، لیکن جو ایک سدن جماعت اسلامی ہے، ایک آوان جماعت اسلامی کا فرد ہے، ان دونوں میں بالکل فرق ہے. یہ دونوں ایک سطح پہ ایک نہیں ہیں. بالکل ایسے. ان میں فرق کہاں ظہور کرے گا؟ آپ رشتہ پوچھنے اس کے آنے جائیں گے، آپ کسی بریلوی سدن کے پاس چلے جائیں گے، کسی پیپلز پارٹی کے سدن کی طرف چلے جائیں گے. یعنی جماعتی وہ وجود جو ہے وہ سماجی سطح پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. بالکل ایسے. وہ ویسے کسی ایک مقصد کے لیے نظریے کے طور پہ جمع تو ضرور ہو جاتا ہے. جی جی اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ہجوم کر لیں گے کسی مسئلے پہ جمع ہو کے، مسئلے کی طور پہ شدت بھی پکڑ لیں گے، اختلافات بھی کریں گے، لیکن پھر بھی وہ اس قبیلہ ازم کے اس بت کو توڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. اپنی سطح پہ ٹوٹ رہا ہے، تحلیل ہو رہا ہے، لیکن اس میں بدقسمتی سے ہمارے جو رہنما ہیں، خواہ وہ سماجی رہنما ہوں، ہمارے مذہبی رہنما ہوں، مسلکی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. بالکل. یہ کسی اور پہلو سے یہ چیزیں بدل رہی ہیں. وہ حالات جیسا ہوتا ہے نا، حالات کا ریلا آتا ہے اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو یہ سوچنے سمجھنے کا کام انسانوں کی بہبود کے لیے کاوشیں فکری سطح پہ، عملی سطح پہ وہ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس ریلے میں ہم بھی بہتے رہتے ہیں. یعنی خود اپنے شعوری سطح پہ ہم محسوس نہیں کر رہے کہ ہمارے سماج میں ایشوز کیا ہیں اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے. اب اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی نہیں، اگلی نسل آپ ہی ٹھیک ہوئی ہے جی، او جی یہ بزرگ نہیں بوئی نا جی، چھوڑو جی نے جی، یہ پرانے جی فلاں. تو یعنی اوائڈ کرتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، محبت بری ہے محبت کہے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں. تو یا تو ہم بالکل اعلانیہ طور پہ اس سطح پہ کھڑے ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو قبیلہ پرستی پہ ہی کھڑے رکھنا ہے اور اسی بنیاد پہ ہماری تشکیل اور تعمیر ہونی چاہیے، یا آپ شعوری سطح پہ اس سطح پہ آ جائے کہ نہیں، ہم نے اس سطح پہ نہیں لے جانا قبیلوں کو. تعارف کی حد تک ٹھیک، تعارف نام ہے نا، آپ کا نام حسنین ہے، میرا نام بشر علوی، تو یہ آپ کا تعارف ہے، یہ میرا تعارف ہے، اس کا نام کرسی ہے، اس کا نام موبائل ہے، یہ ہے تعارف. اس میں تعصب شامل نہیں. تو ہم نے جو تعصب پہ مبنی تعارفات ہیں مسلکزم کی نہ اس قبیلہزم کی بنیاد پہ ہم نے نکال رکھے ہیں. تو اس احساس پہ مبنی ہمارا یہ فورم کہ ہم نے تکریم انسانیت کو بنیاد بنا کر اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنی ہے. فکری بتوں کو بھی توڑنا ہے، دماغی بتوں کو توڑنا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے سماج کی تشکیل کے لیے راستے ہموار کرنے. تو چونکہ ابھی ڈی کنسٹرکشن کا عمل جاری ہے، وہ جڑے نہیں انہیں بڑے کاٹر بلے تو ایکسیویٹر مشینہ وہ لگی ہوئی ہیں اس سماج کی توڑ پھوڑ کے لیے. فکری سطح پہ کاوشیں ہو رہی ہیں، عملی سطح پہ سٹیپس ہم لے رہے ہیں. وہ سوال بھلے اگلا بنتا تھا لیکن میں اس کو پہلے ہی ایڈ کر لیتا ہوں. تو اس پورے عمل کے دوران چونکہ ابھی کنسٹرکشن کا عمل شروع نہیں ہوا اس سطح پہ، کچھ تھوڑا بہت چلے ہم سگنلز دے رہے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی عملی سٹینڈز لے رہے ہیں، لیکن معاشرہ بھی اس کی تشکیل تک کا یہ پورا پروجیکٹ ہے. جب وہ ایک دفعہ بن جائے گی کوئی چیز، عمارت بننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز بنی ہے. اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ یہ پلنتھ کیوں ہو رہا ہے، اتنی توڑ پھوڑ کیوں ہو رہی، بٹے کیوں پڑنے جا رہے ہیں. تو وہ کیا تھا، ہم نے شیخ کمیونٹی جو ڈھول سے وابستہ ہے، سب سے ہماری لوئسٹ کاسٹ اسے سمجھا جاتا ہے. لوگ گالی کے طور پہ اس قبیلے کا نام استعمال کرتے ہیں. عام بچوں کو میں نے سنا، ہاں بھائی تو شکل دیکھے جانا چوڑے، سنا آپ نے بھی سنا؟ بالکل ایسے. یہ خود سے ایجاد نہیں کر رکھی ہے. ہاں جی میں فلاں میں کوئی نائی تھوڑا ہے، بندہ یا نائی ہے، یہ بھی ایک ٹرم، یعنی نائی بھی تو بندہ ہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس کو ہم تحقیر کی سطح پہ وہ لے جاتے ہیں چیزوں. تو جو سماجی سطح پہ اچھی فوٹنگ والے قبائل ہیں وہ آپس میں حسد اور تعصب پہ مبنی ریلیشن رکھتے ہیں. اور سدن نہ دوسرے جو آپ چلے جائیں چوڑا موچی نائی، یہ نام دے کے ہم بالکل ان کو پاؤں تلے روندنا پسند کرتے ہیں. ان نے تو اس قابل ہی ہنسنے سمجھنے کہ وہ سڑ برابرانی بہن، یا کسی سطح پہ ہم سے ہمسری کا وہ احساس ان کے دل میں آئے. ہم اپنی یعنی ایک سپریم پاور بھی رکھنا چاہتے ہیں، ان سے خود کو افضل مخلوق ہم سمجھتے ہیں. بہت اچھا ایک
باربر کا بیٹا ہوگا، کمپیٹنٹ ہوگا، ٹیلنٹڈ ہوگا، وہ آپ کی طرح سوٹڈ بوٹڈ ہمیں نظر آئے گا تو شاید ہمیں الرجی شروع ہو جائے. کہہ رہا ہے نہیں ہے نا جنگت بھی آئیکل جناب کوٹیاں لائی پھرنے یا بھی پینٹیں شرٹیں لائی پھرنے فلانڈنگ. گو اس میں فرق آ رہا ہے، لیکن ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ سوال تو یہ بالکل یعنی انسانیت کی تکریم کا کس کو یہ منصب دیا گیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کاوش تھی نا، حضور کا کنٹریبیوشن تھا کہ انہوں نے بلال حبشی کو غلامی سے نکال کے سرداری کے اس منصب پہ لایا. بے شک. اور انہیں ہم بھی انہیں جب کہتے ہیں تو سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں. تحقیر کا کوئی تصور بھی ہمارے دل دماغ میں نہیں آتا. تو انہیں یہ اکرام اور عزت اور تکریم کس نے دی تھی؟ بیت اللہ کی چھت پہ پہلی اذان کس نے دلوائی تھی؟ حضور کا کنٹریبیوشن تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس میں ہم زیرو. اور کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے؟ انسانیت کی باتیں کون کر رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کی باتیں کون کر رہا ہے؟ وہ مغرب سے آ رہی ہیں. بدقسمتی سے جو چیزیں ہم نے لے کے یہاں، اس کے پورے تھیم الگ ہے چلے مغرب کا، اس میں اس کو کلی طور پہ اس کو کاپی کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن کم از کم قرآن مجید کا جو تصور ہے ہمارا تکریم انسانیت کا، اس کی وائلیشن ہمارے ہاں جگہ جگہ ہو رہی ہے ہمارے معاشروں میں. تو اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمارے مفکرین بالکل جس کہتے ہیں نا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. کوئی طاغوت سے لڑنا چاہ رہا ہے، کوئی حکمرانوں سے لڑنا چاہ رہا ہے، پوری دنیا فتح کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنے ناک کے نیچے جہاں پہ جو یہ گند کی ندی بہہ رہی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. بڑے بڑے خطبہ ہیں ہمارے، ان کے پاس آپ چلے جائیں کہ بھئی قبیلہ پرستی پہ کوئی آپ خطاب ہمیں دے دیں، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور پروگرام ملے جائیں گے، سیرت پہ باتیں مل جائیں گی، لیکن سیرت کی اس سماجی ریفلیکشن آپ کو نہیں ملے گی. تو بے توجہی سے پڑا ہوا ہمارا سماج، یہ ہے مسئلہ. تو اس احساس پہ مبنی ہے ہمارا فورم کی جو اسٹرگل ہے. جی جی اچھا، یعنی کہ آپ کو جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت سے محبت کرو. ہاں سارے جہاں سے پیار کرو، اور تکریم انسانیت کا جو بالکل قرآنی حکم ہے یا وہ ٹارگٹ ہے اس پہ مبنی بہت اچھا ماشاء اللہ. اچھا، آپ کا ایک اور ادارہ ہے ادراک انسٹیٹیوٹ. یہ متحدہ قبائل فورم اور یہ الگ الگ ہیں، اور اس کا کیونکہ ادراک انسٹیٹیوٹ کا کیا تھیم ہے وہ بھی ذرا آگاہ کیجیے گا. ادراک بیسکلی انٹلیکچوئل ڈسکورس آپ سمجھ لیں کہ انسان کا ایک فکری وجود ہے. تو ادراک انسٹیٹیوٹ میں علمی سطح پہ باتیں ہو سکیں بلا تعصب، لوگ اس میں سماج پہ، مذہب پہ، علم پہ بات کر سکیں، انسان کی عقل کی پروڈکٹ اس کو سامنے آنے میں کوئی دقت کا سامنا نہ ہو. تو اس فورم کی تشکیل کا مقصد یہ ہے انسٹیٹیوٹ کا. تو کچھ تو اس کے بہاف پہ سکلز بھی سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو، کورسز وغیرہ وہ بھی لانچ کر رہے ہیں. لیکن جو مین اس کا تھیم ہے کہ ادراک کی یعنی فہم و فراست کی اس کے جو پروڈکٹ ہے اس کو سامنے آنے میں دشواریوں کا سامنا نہ ہو. ایک ایسا فورم ہو جس میں مختلف فکری پس منظر کے لوگ بے فکری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اپنی عقلی پروڈکٹس کو فکری سطح پہ سامنے لا سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہم فکری سطح پہ ہائی سطح کی جو بحث ہیں وہ بھی ہم کسی سطح پہ وہ کر سکیں. تو دوسرا جو تھا ہمارے سماجی پس منظر کی ایک چیز تھی کہ اس کو سماجی سیاق میں ہم لے کے وہ چل رہے ہیں. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں